अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में खैर मकदम। आज सबसे अहम तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की इलेक्शन था, उसमें आज की व्लॉग में बात करते हैं कौमी असम्बली में जो हुआ, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसके असरात बन सकते हैं और आगे जाके क्या पीटीआई और हुकूमत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुखासमत का, टकराव का सूरत-हाल बन सकती है, नहीं बन सकती, और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर का क्या रवैया होगा, क्या पीटीआई फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी हुई है, जिस पे सारा आगे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है, उसमें वज़ीर आला के तौर पे शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, नहीं करेंगे? आज की व्लॉग में सबसे इन सब चीज़ों में बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में, अपने हलके में मुतारिफ कराएँ, अपना फीडबैक दें, कमेंट्स दें। मैं कोशिश करता हूँ कि सब कमेंट्स पढूँ, सबके जवाब दूँ। को आपके सामने ज़ाहिर है खबर आ चुकी है, अभी तो खबर की बात तो कोई है ही नहीं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, 24वें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। 201 वोट मिले हैं उन्होंने और 92 वोट मिले हैं, 92 वोट मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ की तरफ से या कह लें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से थे, उमर अयूब खान। कौमी असम्बली में और बड़ी लंबी तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, कोई सवा घंटे तकरीर की उन्होंने, और जवाब में उमर अयूब ने भी बहुत लंबी तकरीर की, बहुत तफसील से बात की और अपना एक पूरा कैथारसिस किया और अपनी एक तरह की चार्जशीट लगाई उमर अयूब की तकरीर को। बहरहाल मैं इसको एक अच्छी बात समझता हूँ। मैं देख रहा था कि व्लॉगर ने कहा, पता नहीं असल में शायद लोग अपने थंबनेल बना लेते हैं, थंबनेल भी असल में व्लॉगर्स नहीं बना रहे होते, वो फिर जो वीडियो एडिटिंग टीम है वही कर रही होती है। लेकिन बहरहाल वो एक सनसनी बनाने के लिए वो बातें डाल दी जाती हैं। मैंने सुना कि बाज़ लोग थंबनेल पहले सुर्खियाँ सोचते हैं और फिर वीडियो बाद में बनाते हैं। ये वैसे अजीब-ओ-गरीब उल्टी बात है। होना तो ये चाहिए कि जो पहले कॉलम लिखा जाए, फिर उसकी सुर्खी बनाई जाए, जो भी व्लॉग पहले हो और उसकी थंबनेल बाद में बने। चले, तो खैर उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जी, शहबाज शरीफ ने इमरान खान का मंसूबा नाकाम बना दिया, और फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने मंसूबा बनाया था कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बना था मुझे इन्होंने तकरीर नहीं करनी थी। बड़ा शोर मचाया उस वक़्त नून लीग के लोगों ने, पीडीएम जो बन गई उस वक़्त, आपको याद होगा 2018 में। तो आज भी ऐसा करना है भई, शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उनको नाकाम बना दिया और सवा घंटे तकरीर की। और भाई उस तरह उन्होंने शोर मचाया ही नहीं। अपोज़िशन का थोड़ा बहुत एहतजाज तो उनका वो कर ही रहे हैं चीज़ों पे, लेकिन मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ अच्छे तहम्मुल का मुज़ाहरा दोनों ने ही किया। शहबाज शरीफ साहब को भी सवा घंटे तकरीर का मौका मिला, ठीक है, वो फोरम फ्लोर है उनका, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो अपना इस्तेमाल करें हक को, लेकिन तकरीरें इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, वो बोरिंग हो जाती हैं। लोगों की सुनने की भी कैपेसिटी होती है ना, आपको एक ख़ास टाइम पे तकरीर करनी चाहिए, या तो आप बहुत अच्छे मुकर्रर हों, बड़े अच्छे खतीब हों, आपकी खताबत ऐसी हो, वाक़यात हों, अशआर हों, नसर, फ़िक्रे ऐसे, आपके जुमले ऐसे हों, और आपको ड्रामा, आपको तरीका आता हो कि आपको कब उठा देना है, ऊँचा करना है, फिर रुलाना है, हँसाना है, और मतलब ये एक मुकर्रर का स्टाइल होता है। जब आप एक बोर फिके किस्म मुकर्रर हो तो बहुत लंबे हो जाते हैं। और उमर अयूब की भी तकरीर बहुत लंबी, ज़रूरत से ज़्यादा लंबी, जैसे मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे तअम्मुल से, अगर जो नेगेटिव बात हुई मैं उस पे बात करता हूँ। डिप्टी स्पीकर ने भी जो पूछा कि आप कितना बोलेंगे, उमर अयूब साहब इससे नाराज़ भी हो गए कि मैं जितनी देर मर्ज़ी लूँगा। ये बात ठीक है, आपका हक है, आप तकरीर करें। और अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने कैथारसिस किया। पूरी टाइमलाइन बयान की कि फ़लाँ मौके पे फ़लाँ हुआ, पुलिस ने ऐसा किया, पीटीआई के हवाले से इमरान खान को जो कातलाना हमला हुआ, उस हमले से नवंबर से फिर फरवरी, मार्च, मुख्तलिफ डेट्स उन्होंने, यानी जो 9 मई से पहले के, उन्होंने पूरी एक टाइमलाइन बयान की और एक मंतकी अंदाज़ में एक अपना एक चीज़ केस मुकदमा पेश करने की कोशिश की। अच्छी बात है, अपना आपने आपने कैथारसिस किया, जो आप लोगों की शेलिंग हुई, चीज़ें हुई, ज़ाहिर है भुगता सबने। अहमद चट्टा को भी उन्होंने पीछे खड़ा करके कहा कि ये भी ज़ख्मी हुए थे जब वो वज़ीराबाद में हमला हुआ था। तो ख़ैर ये सब चीज़ें, ये मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था कि ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत का समर है, कि चलें आपकी तकरीर। अच्छा, उसमें ये हुआ कि इसी उमर अयूब की तकरीर पीटीवी ने ना लाइव टेलीकास्ट रोक दी, नशात उन्होंने ना की लाइव उस वक़्त। तो फिर डिप्टी स्पीकर की इंस्ट्रक्शंस पे ये कहा जा रहा है कि ये लाइव उनकी गई। फिर भी तो रोकी भी थी एक आध दफ़ा, लेकिन फिर फिर भी बहुत सारे हिस्से, यानी बेशतर हिस्से तकरीर के गए और बहुत सख्त भी हुए। एक इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग तो हम लोगों के लिए है जो सुन रहे थे, जिन पे गुज़री होगी वो तो ख़ैर उनकी बहुत तकलीफ़देह होगी और वो गुस्से वाली होगी। लेकिन उन्होंने, उमर अयूब ने शहबाज शरीफ के साथ मोहसिन नकवी को भी रगड़ा और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान को भी रगड़ा, और उन्होंने कहा कि ये तो इनके सरकारी मुलाज़िम ही हैं और आईजी उनकी पार्ट टाइम जॉब है। अब आईजी साहब तो तिलमिला रहे होंगे, लेकिन बात ये है कि जब आप इस तरह का रवैया अपनाएँगे और आप तशद्दुद करेंगे, सियासी कारकुनों पे बदतरीन तशद्दुद और टार्चर किया गया पिछले 1 साल में, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई मायूसकुन, इंतहाई अफ़सोसनाक और काबिल मज़म्मत रही है। ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ पॉलिटिकल वर्करों के साथ सब कुछ, उस पे तनकीद तो फिर होगी। अब जब कौमी असम्बली में वो जीत के आए बैठे हैं और उनका इतना बड़ा अवामी मैंडेट है,
تو اسپیچ تو ہوگی، پھر آپ کا نام لیا جائے گا اور آپ کو امبیرسمنٹ تو ہوگی گھر والوں کے سامنے، سب کے سامنے، بچوں کے سامنے. جب آپ اس طرح کر کے آپ ایک ٹول بنیں گے پولیٹیکل جماعتوں کا، ایک ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے، تو پھر تنقید بھی ہوگی. یہی محسن نقوی کے، محسن نقوی نے ایجنٹ کا کردار، ٹاؤٹ عملاً تو وہی کردار تھا ان کا، تو بہت ہی مایوس کن کردار. آپ دیکھیں اس کو انہوں نے سلسلہ لے کے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا بن کے بیٹھ گئے ہیں. کیا تعلق ہے محسن نقوی کرکٹ سے؟ صرف اس کو اس کی سے اپنا انعام دیا گیا، اپنی وفاداری کا انعام دیا گیا جو انہوں نے سرو کیا. انہوں نے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ سال میں جو کچھ سرو کیا انہوں نے، اور بالکل ایک اندھے بن کے بیٹھے رہے، گنگے بہرے بن کے بیٹھے رہے، جو کچھ بھی کرتا رہا، ظلم ہوتا رہا، جو کچھ ہوتا رہا اس پہ وہ بیٹھے رہے. اور محسن اسپیڈ کی عام کانا اصطلاح خود ہی اپنی تعریف کر کے اپنے چینل سے چلوا رہے ہیں، 24 سے اور 42 سے، کہ محسن اسپیڈ، محسن اسپیڈ. کیا محسن اسپیڈ بھائی، کیا محسن اسپیڈ؟ بیشتر ڈرامے بازی کے سوا کچھ نہیں ہے اس میں، اور بہت ساری چیزیں جو ریئل چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں ہے. کہ آپ نے پولیس کو ٹھیک کیا، لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا، کوئی بہتری نہیں آئی. کیا کوئی پٹوار کا، تحصیل کا، سب چیزوں کا جو لوگوں کے لیے کرپشن میں کمی آئی، کوئی کرپشن نہیں. عام آدمی کا ریلیف ملا؟ کچھ نہیں. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ فلائی اوور بن گیا، سڑکیں بن گئی لاہور میں، کچھ چیزیں، یہ جو سگنل فری روڈ بنی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کاسٹ بہت زیادہ ہے. ان پروجیکٹس سے بات ہو رہی ہے، ان کے آڈٹ ہونے پہ بات ہو رہی ہے، شفافیت پہ. چونکہ اب نون لیگ کی حکومت آ گئی، وہ سب کور اپ کر دے گی. اگر یہاں پہ پی ٹی آئی آتے تو سب چیزوں کی انکوائری ہوتی اور بہت کچھ کھل کے سامنے آتا. چلے وہ تو ایک اپنا مسئلہ ہے. اچھا جو ایک بات انٹرسٹنگ جو اس میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، مولانا فضل الرحمان کا ایسا، مولانا فضل الرحمان نے اس میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. انہوں نے وہ کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ کو بھی میں بائیکاٹ کروں گا. اب یہ دلچسپ فنامنا ہے. مولانا نے یہ بات کی پریس کانفرنس میں بھی، انہوں نے بعد میں کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی میں تو چاہتا تھا محمود حسن چغزئی کو ووٹ ڈالنا، لیکن جے یو آئی ایسی نہیں مانتی، تو میں اپنی جے یو آئی کو پابند ہوں. اب یہ بات کتنی معصومانہ بات ہے. کوئی شاید میرے خیال میں 4 سال کا بچہ بھی اس میں یقین نہ کرے کہ مولانا فضل الرحمان جے یو آئی کے پابند ہے. بھائی جے یو آئی کیا چیز ہے؟ جے یو آئی ان کے گھر کا ہے. بس اب کہنا میں اچھا نہیں لگتا کہنا، لیکن بس لونڈی والا حساب ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں، ہمارے یہاں پولیٹیکل جماعتوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے بشمول تحریک انصاف. عمران خان ہی تحریک انصاف ہے. تحریک انصاف کی کوئی ضرورت نہیں کہ عمران خان پہ کوئی قدغن لگا سکے. مسلم لیگ نون کی کوئی ضرورت نہیں کہ نواز شریف پر کوئی پابندی لگا سکے. نہ پیپلز پارٹی زرداری پہ، آصف زرداری پہ، بلاول بھٹو پہ لگا سکتی ہے. نہ اے این پی کوئی ولی خان کے، احمد ولی خان پہ اور اسفر جار ولی پہ ان پہ کچھ لگا سکتی ہے. نہ جے یو آئی کچھ کر سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان کوئی چکر ہی، کوئی بات ہی نہیں. بیشتر جماعتوں کا ہمارے ہاں یہی ہے، وہ خاندان ہے، خاندانوں کی جماعتیں ہیں. ہاں جماعت اسلامی کا کچھ حد تک ہے کہ وہاں پہ ایک موروثیت نہیں ہے، وہاں پہ امیر بدلتے، الیکشن ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ظاہر امیر وہاں کا، لیکن وہاں شورا بھرا انتصاب کرتی ہے. اور جماعت کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن جماعت اب مین اسٹریم پارٹی رہی بھی نہیں نا، بڑی پارٹی رہی نہیں، وہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہی رہ گیا ہے جو کہہ لیں کہ مین میں نہیں آتا. جو میجر پارٹیاں جو 4-5 ہمارے ملک کی ہیں، سب کا یہی حال ہے. یہ جی ڈی اے کا بھی ہے، یہی پیر صاحب پگاڑا کی پارٹی کا فنکشنل لیگ جو ہے اس میں کوئی جرت کر سکتا ہے پیر صاحب پہ سوال اٹھانے کی؟ تو خیر مولانا نے یہ موقف اختیار کیا. ایک دلچسپ موقف اختر مینگل کا سامنے آیا. اختر مینگل صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے کہا مجھے ووٹ کے لیے کسی نے نہیں کہا، مجھے ووٹ کے لیے سنی اطاعت کونسل نے نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا، نہ مجھے شہباز شریف نے کہا، تو میں نے کسی کو ووٹ دیا ہی نہیں. اب یہ عجیب بات ہے، شہباز شریف نے کہا تو نہیں کہا، چلیں اس کی تو ایک الگ بات ہے. سنی اطاعت کونسل نے کیوں نہیں کہا؟ یہ جب محمود چغزئی کو انگیج کر رہے ہیں، یہ تحریک انصاف کو اس پہ غور کرنا چاہیے. ان کو سب لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ووٹ مانگا، مولانا نے بائیکاٹ کیا، ان کا اپنی ایک مرضی. اعجاز الحق نے بھی یہی کہا کہ مجھے سنی اطاعت کونسل نے کہا ہی نہیں ہمیں، اور مجھے ووٹ کا، اور شہباز شریف نے دیا تھا، میں ان کو ووٹ ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے اعجاز الحق کا سمجھ آتی ہے، وہ اقتدار کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اتحادی ہیں، ان میں کوئی ایسی ضرورت ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں خیر سے اعجاز الحق صاحب میں. تو انہوں نے، لیکن سنی اطاعت کونسل کہنا تو چاہیے نا ان کو. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ آپ نے دعوت ہی نہیں دی ان کو، کہا ووٹ مانگنا تو چاہیے نا، نہ دیں اگر اپنی بات ہے. اور اختر مینگل کیوں نہیں انگیج کیا؟ ان کو اختر مینگل کو انگیج کرنا چاہیے. بلوچستان میں تحریک انصاف کو، تمام جماعتوں کو انگیج کرنا چاہیے. ایون ڈاکٹر مالک کو بھی انگیج کرنا چاہیے. وہ ان کی میرے خیال قومی اسمبلی کی پریزنس نہیں ہے اس طرح کی ان کی، لیکن ان کی پارٹی کو، اور میں نے کل بھی بات کی تھی، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی، بی این پی جو مینگل ہے، مینگل صاحب کو بھی، اور نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک کو بھی، اور بھی جو دوسرے گروپس ہیں، چھوٹے گروپس ہیں وہاں پہ، ان سب کو، ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، رابطے میں رہنا چاہیے. ان کی بلوچستان کی قیادت کو یا اس پہ نہ چھوڑیں، یہ مرکز کے لوگ، یہ وہ جائیں ان سے ملیں جا کے. خاص طور اختر مینگل سے تو ان کو ملنا چاہیے، اختر مینگل سے ملاقات کرنی چاہیے. اسد کیسر، بیرسٹر گور کو، عمر ایوب کو، ان کا جو وفد ہے، ان کے وفد جا کے ملے، ان سے ملاقات کرے، اپنے جو بیچ میں کشیدگی ہے برف پگھلانے کی کوشش کرے، اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کرے. آپ سب لوگوں کو انگیج کریں.
اب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کو رابطے میں رہنا چاہیے، جماعت کی مرکزی سطح پہ امید سے نہیں ہے، لیکن بارہ سینٹ میں تو ہے نا، سینیٹر مشتاق احمد خان ہے، انگیج کریں، انگیجمنٹ کا وقت ہے یہ، تحریک انصاف کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، جے یو آئی کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ انگیجمنٹ کا، اور اس میں ضروری ہے کہ کے پی کے لوگوں کو اور اپنے باقی لوگوں کو ذرا روک کے رکھیں، کوئی نہ کوئی ایسے بیان، کوئی نہ کوئی، جیسے ہی معاملہ تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، ڈیولپمنٹ ہونے لگتی ہے ان کے مختلف لوگوں سے، پی ٹی آئی میں چونکہ بہت سارے فیسز اور بہت سارے چہرے اور بہت ساری زبانیں ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ جا کے ٹی وی پہ جا کے کوئی نہ کچھ کہہ دیتا ہے، تو یہ اس کو بھی روکنا چاہیے، عمران خان کو کلیئر انسٹرکشن دینی چاہیے کہ کس بندے نے ٹی وی پہ بات کرنی ہے، باقیوں کو نہیں، باقیوں کو روکنا چاہیے، اور یہ جو ولاگرس کو اور ہر جگہ جا کے پی ٹی آئی کے لوگ اپنی خبر بنانے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بول دیتے ہیں اور پھر پارٹی پالیسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سب چیزوں کو ان کو کنٹرول کر کے ڈسپلن میں لانا ہوگا۔ خیر آج کی مین کاروائی، مین چیزیں یہی تھی، اب جو دیکھنا ہے کیا کہ ہاں میں بات ہی کر رہا تھا گنڈا پور صاحب کے والے سے، یہ ایک بات بیرسٹر گور نے کہی ہے کہ ہم مخاصمت کی، ٹکراؤ کی پالیسی نہیں کریں، انہوں نے واضح طور پہ کیٹیگوری کے لیے کہا کہ یہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جس میں اپیکس کمیٹی وغیرہ میں، جس میں چاروں شہباز شریف پرائم منسٹر اور سارے وزراء اعلیٰ بھی شامل ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس میں لیمن گنڈا پور شامل ہوں گے، یعنی وہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں ہے، یہ بہت اچھا ایک جیسچر ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پاور کاریڈورز کے لیے بھی، اور ان کی صوبائی حکومت کو بھی چلانا چاہیے، وفاق کے پیسے وفاق نے واجبات دینے ہوتے ہیں بہت زیادہ کے پی کے، اور وہ اوور ڈرافٹ پہ چل رہا ہے، بھلے ہی بہت برے حالات ہیں معیشت اس کے صوبے کے، تو مفاہمت سے، ٹکراؤ سے بچ کے معاملات اچھے طریقے سے چلانا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے۔ صحت کارڈ کا انہوں نے کہا پیسے ہوں گے تو صحت کارڈ پہ آگے آگے پیمنٹس کر سکیں گے نا، تو یہ چیزیں بہتر انداز میں چلنی چاہیے، اچھا ایک مثبت اشارہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔